ایک وظیفہ دیتا ہوں آج کی رات میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ حضور کو اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ میں اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. حضور کو کیا حکم ملا ہے وہ پہلے سن لو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. پیارے نبی، آپ کہا کیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا یہ اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. مجھے اس کا حکم ہوا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں. یہ تو نبی کے لیے ہو گیا، لیکن ہمارے لیے کیا؟ یہ میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں ایک مرتبہ، میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. بس ہمارا یہاں تک ہے، امت کو یہاں تک پڑھنا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں پڑھنا. دعا کے اندر ترجمہ پڑھ لیجئے. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ صبح شام آدمی ایک ایک مرتبہ اگر اس کو پڑھ لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر کرے گا. کتنی بڑی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، نبی کو حکم ہوا اور ہمیں یہ چیز پڑھنی ہے تو پڑھو گے انشاءاللہ. کسی زمانے میں سلف صالحین کے یہاں معمول تھا کہ بچے جب سوتے تھے نا تو یہ سونے کی دعائیں پڑھتے ہیں، سناتے بچہ پڑھ لو، یا آیت الکرسی پڑھ لو، یہ پڑھ لو. تو سلف صالحین یہ بھی پڑھواتے تھے، بیٹا یہ بھی پڑھ لو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. جب صبح بچہ اٹھتا تھا تو اسے پڑھواتے تھے کہ بیٹا یہ بھی پڑھ لو. جب بچہ نکلتا تھا تو اپنے آپ کو اللہ کو سونپ کے نکلو کہ اللہ میں تو تیرے لیے ہوں. تو آپ بھی اپنے بچوں سے کرو گے انشاءاللہ. یہ عادت ڈالو، گھر گھر میں یہ عادت ہونی چاہیے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، لڑکیوں میں بھی. اس سے جو ہے ایمان تازہ رہتا ہے، آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں. علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا ایمان تازہ رہے. تو یہ آج کا سبق ہے، یہ سمجھ گئے. دوسری بات کہ اللہ تعالی حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی ایک مرتبہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ کلمہ ڈائریکٹ جاتا ہے آسمان پر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ پاک فلاں نے پڑھا، نور کا ستون ہے وہ ہلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیوں ہل رہا ہے؟ یہ کہا وہ کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ کہتے ہیں میں نے مغفرت کر دی. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ ہماری مغفرت پہلے ہی ہو جائے. پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. دیکھو جس نے بھی پڑھا پہنچ گیا عرش تک سیدھا، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا. یہ میرے جیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی باپو کی بات نہیں ہے کہ باپو نے تعویذ دے دیا، باپو نے کوئی وظیفہ دے دیا. نہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے کہ سیدھا یہ کلمہ جس نے بھی پڑھا عرش تک پہنچ گیا. اور یہ روایتوں میں آتا ہے ہر عمل کے لیے کوئی نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں یا واسطے سے پہنچتا ہے. لیکن یہ کلمہ اور باپ کی دعا اس کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ. اس لیے روزانہ اٹھتے بیٹھتے کلمے کے بھی پڑھنے کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ. تیسری بات، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں غفلت بہت ہے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، نماز میں بھی، روزے میں بھی. یعنی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کھانا ہم نے کھا لیا ہے کہ ہماری غفلت دور نہیں ہوتی. تو اس کے لیے 5 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے علماء نے لکھا ہے روزانہ آدمی تنہائی میں مخلوق سے کٹ کر
مراقبہ کر لے آنکھیں بند کر کے. کیا مراقبہ کرے؟ مراقبہ یہ کرے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اب 2 منٹ کے لیے کوئی پیسہ تو جاتا نہیں ہے. آدمی کتنی محنت کرتا ہے پیسوں کے لیے، روپیوں کے لیے. 5 منٹ 3 منٹ خالی آدمی آنکھیں بند کر کے اتنا تصور کر لے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے صبح شام. تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی اس کے اندر کی چیزیں جو ہے وہ بنتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی، اور اس سے بھی جو ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا. تو مراقبہ بھی کرو گے انشاءاللہ. آج کی رات میں یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. نمازوں کا اہتمام کریں گے. کہو انشاءاللہ. قرآن شریف کا اہتمام کریں گے، پڑھنے کا، جماعت میں نکلنے کا بھی اہتمام کریں گے. اور انشاءاللہ اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور اے اللہ کسی کو پریشان نہیں کریں گے، اور اے اللہ تو ہمیں تیرے راستے پر چلنے کی توفیق دے. اچھا ایک سبق اور سن لو. روزانہ اللہ تعالیٰ سے 4 مرتبہ 4 محبتیں کہہ دو. بس 4 محبتیں. اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے. اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے. اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے. اے اللہ مجھے تیرے دین سے محبت ہے. 4 محبتیں ہو گئی. اللہ، رسول، قرآن، دین. یہ 4 محبتیں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ چپکے سے اللہ سے کہہ دو. موٹر سائیکل چلاتے چلاتے، کار چلاتے چلاتے اللہ سے کہہ دے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے، تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق دے گا. کرو گے انشاءاللہ. یہ ہماری کتاب مومن کا ہتھیار. نام سنا ہوگا آپ نے. الحمدللہ سدا بہار سب جگہ مل جاتی ہے. کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو گئے الحمدللہ، اور کئی زبان چل رہی ہے اس وقت میں ساری دنیا میں. اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو صبح شام. کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ، واہ واہ. اور مل جائے گی. کسی بھی کتب خانے میں آپ چلے جاؤ گے تو آپ کو مل جائے گی. کبھی آپ کتب خانوں کے مکتبہ ابن کثیر میں چلے جاؤ گے تو ان کے پاس بھی ہوگی. دوسرے کئی اب تقریباً اکثر کتب خانوں کے اندر مسجد کے باہر بھی جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں. یہ کتاب نہ ہو تو وہاں سے لے لو. اور اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور 26 صورتوں میں لے لو تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ 26 صورتوں میں جتنی 26 صورتیں ہیں اس کا قرآن اس کا ترجمہ وہ میں نے کر لیا ہے، اور سارا کا سارا بہت آسان ترجمہ کیا ہے. وہ جہاں سورہ یاسین پڑھو گے تو ترجمہ بھی دیکھ لو، پتہ چلے گا اللہ کیا کہتا ہے. سورہ رحمان پڑھو گے تو ترجمہ بھی دیکھ لو. آسان کر کے ہم نے ترجمہ کر دیا ہے. تو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنو کہ ایک تو یہ کہ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین والا وظیفہ یہ روزانہ صبح شام پڑھنا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جنت میں کھجور کا درخت بھی لگا دیں بھائی. ہم لوگ آج کی رات میں لگانا ہے بھائی. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی 1 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ، فوراً کھجور کا درخت جنت میں لگ جائے گا. تو پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ 27 شب میں ہمارا کھجور کا درخت لگ گیا، اور نام بھی لکھ دیا اللہ نے کہ فلانے نے پڑھا، فلانے نے پڑھا، فلانے نے پڑھا. 2 مرتبہ پڑھو گے تو 2 درخت لگ جائیں گے. 3 مرتبہ پڑھو گے تو 3 درخت لگیں گے. اس کا پڑھنے کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.